پوچھ رہا ہوں، خواجہ غریب نواز بڑے عالم نہیں تھے مگر انہوں نے بھی تقلید کی، اور آج کہتے ہیں تقلید شخصی یا تقلید کرنا جائز نہیں، تو جو ایسا کہتے ہیں وہ اپنی تقلید کروانا چاہتے ہیں، ہمارے پیچھے رہو کسی اور کے پیچھے نہ رہو۔ تو حوصلہ کام ہم جن کے پیچھے لگے سوچ کے لگے، سوچ کے لگے کیسی ہستیاں، ان کا کیا درجہ ہے، کیا مقام۔ تقلید کے حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی ہے، پھر آئے گی کبھی آپ کو تفصیل سناؤں گا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ نے کہا میں آپ کو چیف جسٹس قاضی القضات سب سے بڑا جج لگانا چاہتا ہوں، ورنہ میں نہیں لگوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا میں اہل نہیں ہوں اس کے لائق، مجھے آواز آئے۔ اس نے کہا تم ہو؟ امام صاحب نے فرمایا آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں نہیں ہوں، تو جو جھوٹ بول رہے اس کو کیسے جج کرنا؟ آپ کہہ رہے ہو اور میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہوں، تو جو جھوٹ بول رہے اس کو جج نہیں کرانا چاہیے۔ اس نے کہا لگنا پڑے گا، ورنہ نہیں لگوں گا۔ اس نے کہا میں کوڑے ماروں گا، ورنہ کوڑے کھا لوں گا، جج نہیں بنوں گا۔ کیوں جج نہیں بنوں گا؟ جج بنوں گا تو ہے بادشاہ، تو اپنی مرضی کے مجھ سے فیصلے کروانا چاہے گا، میں وہ کر سکتا گھوڑے کھا لیے، جج نہیں بنے، گھوڑے کھا لیے، قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ عہدہ قبول نہیں کر رہے۔ آج لوگ عہدے کے لیے مرتے ہیں، امام صاحب عہدہ قبول نہیں کر رہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا، گھوڑے مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں کہا تم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، قید میں ڈالا ہوا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کس ہستی کو تم نے قید میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ بادشاہ ڈر گیا تو اس نے کہا ابو جعفر منصور دوسرا بادشاہ آ گیا، اس کو پتا تھا کہ ان جیسا اس وقت پوری زمین پر کوئی عالم نہیں، اس نے کہا میں آپ کو جج بناؤں گا، فرمایا نہیں بنا۔ اس نے قید میں ڈال دیا، اب قید میں رہے۔ میں نے بتایا اس قید میں اپنے 7,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا۔ انہوں نے دیکھا یہ نہیں مان رہے، لوگوں پہ غلط اثر پڑا، زہر دے دیا۔ ہم نے کہا زہر پی لوں گا میں، عہدہ قبول، اتنے اللہ سے ڈر گئے۔ تو ہمارے امام بڑی شان والے نام ہے ان کا نعمان، کیا نام ہے؟ مگر ابو حنیفہ کنیت سے مشہور، لقب ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ بغداد شریف میں آپ کے نام سے علاقہ ہے اعظمیہ، وہاں آج بھی آپ کا مزار بزرگوار موجود ہے، ساری دنیا آتی ہے سلام کرتی ہے اس امام، اس جلیل القدر امام جو امت کے لیے اتنی آسانی کر گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں عورتیں جتنا امام اعظم کی وفات پر ہوئی ہے کسی شخص کی وفات پر نہیں، کیوں کہ آپ نے ان کے لیے مسئلے اتنے آسان کر دیے تھے جیسے کسی اور نے اتنے آسان۔ ہم پر احسان، میں اور آپ آج جو نماز پڑھ رہے ہیں مدنی، یہ طریقہ امام اعظم نے سکھایا، کس نے سکھایا؟ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر، امام حدیث رکھ کے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں امام اعظم نے سکھایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نیکی سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ جتنے آگے اس پر عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، ان سب
اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل بیت، یہ ائمہ اہل بیت بھی ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف شیعوں کے امام ہیں، شیعہ تو صحیح نہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حضرت ابوبکر کو، ان سے حضرت عمر کو، ان سے حضرت عثمان کو، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کی پہلی شادی نبی پاک کی لاڈلی بیٹی سے، چوتھی بیٹی سے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ان سے 3 بیٹے ہوئے۔ کتنے؟ 3۔ بڑے بیٹے امام حسن، ان سے ان کے بعد امام حسین، ان کے بعد امام محسن، چھوٹے سے مراد عمر کے لحاظ سے کم تھے، وفات پا گئے۔ یہ جو دونوں شہزادے ہیں ان کو ملا کے حسنین کریم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا، ان کی اولاد نبی پاک کی اولاد کہلاتی ہے، ان کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ قانون یہ ہے اولاد بیٹے سے چلتی ہے، مگر ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ ان کی اولاد ان کی بیٹی سے چلتی ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ باقی 3 بیٹیوں کی اولاد کا کیا ہوا؟ ان میں کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ حضور کے سامنے ہی تینوں وفات پا گئی تھی۔ یہ بعد میں حضور نے ان دونوں کے لیے فرمایا، یہ دونوں کی اولاد حسنی اور حسینی یہ ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے جو ان کی اولاد میں ہے، اس میں سے یہ امام ہے 11۔ کتنے؟ 12ویں امام مہدی آنے کے 11 ہو چکے۔ نام آپ کو سنے ہوئے، آپ کو میں پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام جواد ہے، جن کو تقی بھی کہا جاتا ہے، پھر امام نقی اور پھر امام حسن عسکری۔ یہ 11 امام ہیں، اور جب تک امام مہدی ظاہر نہیں ہوتے، امام حسن عسکری سے سارا فیض غوث پاک کے پاس ہے، سارا فیض غوث پاک کے پاس ہے۔ امام مہدی ظاہر ہو گئے تو پھر ان سے وہ ظاہر ہوگا۔ یہ 11 امام ہو چکے، ان میں امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، والد صاحب کی کتاب ہے راہ عقیدت، اس میں 1-2 واقعات ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان، زیادہ عمر نہیں، جس عمر میں لوگ کھیلتے کودتے، میں نے دیکھا ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہر وقت سفر میں جا رہے، کسی سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، بس عبادت میں۔ میرا دل چاہا کہ میں پوچھوں اس سے، اس کے پاس صرف ایک پیالہ، صرف ایک پیالہ کھانا ہوتا ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے یا کلام پڑھ رہا ہے، ایک پیالہ، اس کے پاس کوئی اور سامان نہیں ہے، تو مانگنے والا کوئی اور تو معاملہ نہیں، اس نے ذرا من کی سوچ، کہتا میں مسلسل نوٹ کرتا یہ کسی طرح سے بات ہو جائے۔ کہتے ایک جگہ موقع ملا، میں نے دیکھا تو مصلی پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھی، انہوں نے مٹی بھر کے اس میں پیالے میں ڈالی، مٹی
ٹھنڈی بھر کے پیالے میں ڈالی، اس پر پانی ڈالا، پی گئے. مجھے فوراً خیال آیا ٹھنڈی کھانا تو حرام ہے. نماز پڑھنے والا نے ایک مسلمان ہے، اس نے ٹھنڈی کو شربت بنا کے پی لیا. تو حضرت نے خیال سے فوراً آگاہ ہو گئے، فرمایا مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کیا کہا؟ تو انہوں نے تھوڑا سا بچا ہوا مجھے دے دیا اور خود اٹھ کے چلے گئے. کہتے ہیں میں نے اونٹ بھرا، وہ اتنے میٹھے ستو تھے کہ میں نے ایسے کبھی پیے نہیں. اب تو مجھے اور زیادہ فکر ہو گئی. مٹی ڈالی اور وہ ستو اور وہ بھی میٹھے ٹھنڈے اور اتنے لذیذ. میں کیا سوچ رہا تھا کہ کوئی اللہ والا ہے. کہتے ہیں سفر کرتے کرتے میں مکہ پہنچ گیا. میں نے دیکھا وہی نوجوان کچھ لوگوں کے درمیان کعبے کا طواف کر رہا اور لوگ اس سے بڑی محبت سے عقیدت سے پیش آ رہے تھے. میں نے کسی سے پوچھ لیا، پہچان تو لیا تھا میں نے کہ یہ وہی ہے. میں نے کسی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ تو ان کو نہیں جانتے. یہ امام جعفر صاحب ہے رضی اللہ. امام اہل بیت، کرامات کا ظہور، بڑی ان کی خدمات. ان کا جو سلسلہ آگے اگر آپ کبھی واقعات پڑھنا چاہیں، بڑے بڑے علماء نے ائمہ اہل بیت کی شان میں لکھا ہے. کل 15 رجب ان کے حوالے سے ان کا یوم وصال. یہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، دیکھیں کیسی کیسی ہستیوں سے نسبت ہے. ان کے حوالے سے جو نیاز مشہور ہے جس کو لوگوں نے کنڈے کی نیاز کہنا شروع کر دیا، یہ ہندوستان میں بھی رواج آ گیا کہ جی نئے کنڈے ہونے چاہیے، کہیں اور استعمال نہ ہوئے ہوں اور دوبارہ استعمال نہ ہو. اس میں صرف ہیرنی بنے گی، پوری بنے گی یا چھوٹے ٹائپ چیز باہر نہیں لے جانی، اندر ہی کھانی ہے. یہ جتنی شرطیں ہیں یہ سب غلط، یہ سب اونچی اور یاد رہے گا. کنڈے میں استعمال کرنا چاہتے ہو منع نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں صرف کنڈے میں ہوگا یہ بات ہو سکتی. باہر نہیں لے جانا یہ کوئی شرط نہیں. 15 تاریخ کو نہیں کرتے، لوگ کرتے ہیں 22 کو ہی کرنا ہے، یہ کوئی شرط. یہ ہے ایصال ثواب. کیا ہے؟ جب بھی کرو. کوئی اگر تاریخ کے بعد کرے گا ایصال ثواب کو کیا نہیں بولو. ایصال ثواب جب بھی کریں. ان کے حوالے سے یہ کنڈے کی نیاز مشہور ہے. میں نے اس کے لیے بھی یہ بات حالانکہ بتا دی. کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو شیعہ لوگ ان کی موت کی خوشی میں یہ پکاتے تھے اور چھپا کے کھلاتے تھے. یہ پتہ لگ جائے گا جھگڑا ہوگا تو چھپا کر خوشی مناتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہانی بنائی ہے، کچھ لوگوں نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ شیعہ کرتے تھے، کچھ لوگوں نے یہ کہ سنی کرتے تھے. تو یہ کہانیوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ایصال ثواب امیر معاویہ کو بھی کریں، امام جعفر صادق کو بھی کریں، ہر مسلمان کو کریں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ شرطیں وغیرہ یہ رکھنی درست نہیں. یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا، آپ کو معلوم ہو جائے. تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا ذکر محبت سے کیا. آیت تو بڑی ہی تفصیل تھی، لیکن امام صاحب کا ذکر شروع ہوا. امام صاحب کی ساری باتیں ہو گئی اور ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا ہو وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے حنفی ہیں، ہم وہ ہمارے امام ہیں. اور ہم حنفیوں کو معلومات ہونی
اس بارے میں چوتھا رکوع کون سا چوتھا رکوع بھی چوتھا ہے اور اتفاق سے اس کی آیتیں بھی 4. رکوع کون سا آیتیں کتنی ہیں 4. پہلی آیت اولیاء کے بارے میں، چوتھی آیت اماموں کے بارے میں. اولیاء کے بڑے سلسلے کتنے؟ نقشبندی، قادری، چشتی، سارے سلسلے مگر بڑے. اماموں میں 4: امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. آیتیں کتنی؟ میں آپ کو پہلی آیت بھی سنا دیتا ہوں، چوتھی آیت بھی سنا دیتا ہوں. تو کہنا کہاں بیان ہے تو سن لیں. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پہلی آیت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. ہر ایک کو حکم نہیں ہے ایمان والوں کو. ایمان اور تقویٰ پہلے بیان ہوا. پہلے ایمان لاؤ، ایمان لا کر اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ نیک عمل کرو اور ایمان اور تقویٰ کو بچانے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہیں شیطان خراب. یہ ہے اس رکوع کی پہلی آیت. اللہ والوں کے ساتھ ہونے کا بیان ہے اس میں یا نہیں؟ آئیے اب میں آپ کو چوتھی آیت اسی کی سناتا ہوں. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب دن ہیں، سارے کے سارے نہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت مثلا